آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا، لیکن کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق ادھر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا. کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے؟ کیا فیاض ہمارے M.A ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بیٹے ہوں گے. فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو، اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا، ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا. یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں اس کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ، وہ کشمیر میں تو نہیں رہتا، مقبوضہ کشمیر میں، سعد اللہ بلوچ جو M.A ہے ہمارے اس معزز ایوان کا، وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا، وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے. اس کی وائف، اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا. یہ آپ کی ترامیم ہے. آپ سوال کرو بلاول صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن حکومت آپ کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، آج جو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ کیجئے، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے، یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے. بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں. صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا، ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اصل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. میاں صاحب خود نکلے تھے، لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے. قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، چیف جسٹس کو توانا کیا، اس کی کرسی کو تگڑا کیا، آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہو سکتے؟ کیا ایک ملک میں دو آرمی چیف ہو سکتے؟ کیا ایک جماعت میں دو چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ آرمی چیف ایک ہوتا ہے تو پھر چیف جسٹس دو کیوں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ جائے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھیے. میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں، 2018 سے ممبر ہوں. اس میں 8 ممبران ہیں، 4 حکومت کے، 4 اپوزیشن کے. جب آپ نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب آپ نے یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لان ٹو کریں گے. آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سبسروینٹ کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو نامنیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان. قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے، وہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے. جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں، آپ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے گرنڈوں کو چھیڑ رہے ہیں، بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں. ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ پہ مشتمل ہے، آزاد عدلیہ، آزاد مقننہ اور آزاد انتظامیہ. لیکن جب آپ نے 19 بیلنس چھیڑ دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا، لیکن کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق ادھر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا. کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے؟ کیا آپ سرخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی پاؤں کی جوتی بنانا چاہ رہے ہیں؟
میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے. 184(3) سو موٹو اس پہ حملہ ہے. کیوں حملہ ہے؟ کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور اس کو 184(3) کے تحت چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو، اور چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو دے دو، اور ساتھ میں آئینی کورٹ. کون سی آئینی کورٹ؟ کس لیے آئینی کورٹ؟ کس طرح کی آئینی کورٹ؟ آپ مجھے بتائیے. 2008 سے 2013 تک آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے. راجہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے سابق وزیر اعظم، آپ وزیر اعظم نہیں تھے. اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیر اعظم نہیں تھے. بیچ میں شاہد خاقان صاحب آ گئے، اور اس کے بعد 16 مہینے پھر آپ اکٹھے تھے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیر خارجہ. تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا. تب تو آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اپنی کمٹمنٹ یاد نہیں آئی. تب تو آپ کو بھٹو صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ ایک جج نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا، اتنی تو محسن کش نہ بنے، اتنی تو رواداری، اتنی تو حیا رکھیں کہ جو شخص 50 سال بعد آپ کو انصاف دے گیا، آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے. 50 سال بعد اگر بھٹو کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا؟ انصاف تو رب کریم دے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا را آپ آئینی ترامیم لائیے، ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ایوان میں لائیے، اندھیر کمروں میں نہیں، کسی کی مرضی منشا پہ نہیں.